السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، جہاں کہیں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ انقلاب فرانس کے بعد نپولین نے یورپ اور روس کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھی اس کے فیصلے کے خلاف تھے۔ نپولین نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے وزیروں اور مشیروں نے جواب دیا کہ فرانس کے مقابلے میں آسٹریا، جرمنی، برطانیہ، روس اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ فرانس کے مقابلے میں زیادہ تکڑے اور طاقتور ہو جائیں گے۔ نپولین اپنے ساتھیوں کی بات پر زور سے ہنسا اور ان کی بات سے انکار کرتے ہوئے بولا، انسان دوسروں کو کمزور دیکھنے کے لیے جتنا وقت لگاتا ہے اس سے آدھے وقت میں وہ خود کو مضبوط کر سکتا ہے۔ چلو اٹھیں اور خود کو مضبوط کریں۔ دنیا میں مقابلے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دشمن کو کمزور کیا جائے یا دشمن کے مقابلے میں خود کو مضبوط کیا جائے۔ اگر ہم اس درست اپروچ کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو ہماری سیاست اس درست اپروچ کے بالکل مخالف چل رہی ہے، چونکہ ہماری سیاست اور جمہوریت خود کو مضبوط بنانے کے بجائے سیاست اور جمہوریت کے دشمنوں کی ایڈوائس پر چل رہی ہے، چنانچہ ہمارا سفر رک سا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی ملک و قوم جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، چنانچہ ہم سب جمہوریت کی حفاظت بھی کریں گے اور اسے خطروں اور سازشوں سے بچائیں گے بھی، مگر اصل مسئلہ عوام کے کردار اور اختیار کا ہے، جو یقیناً نہیں ہے۔ دوستو اور مہربانوں، ہمارا پورا سسٹم ایڈوائزری پر چل رہا ہے۔ ہماری معاشی پالیسیاں ورلڈ بینک اور IMF بناتے ہیں اور انہی کی ایڈوائزری پر چل رہی ہے، اور یہ صرف موجودہ حکومت میں ہی نہیں، گزشتہ 74 سالوں میں کوئی بھی حکومت رہی، خواہ وہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کی ہو یا کسی نام نہاد جمہوریت کی۔ یہ IMF کا پہلا پروگرام نہیں، پاکستان کی تاریخ کا 22واں پروگرام ہے۔ ملک میں کاربن ٹیکس کا نفاذ ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کی ڈیوٹی کا تعین ہو، کسٹم اور انکم ٹیکس کے محکموں کا مرجر ہو، یہ سارے فیصلے ورلڈ بینک اور IMF کرتے ہیں۔ یا پھر بجلی، گیس، پیٹرول اور قیمتوں میں اضافہ ہو، ہماری خارجہ پالیسی کے رخ کا تعین ہو، ہمارے سیاسی، معاشی، خارجی اور انتظامی فیصلے بیرونی طاقتوں کے اشاروں اور ان کی ایڈوائزری پر ہی ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی سعودیہ کی جلا وطنی میں شاہی مہمان نوازی ہو، یا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی خود ساختہ جلا وطنیوں کے بعد واپسیاں ہوں، NRO جیسے سیاہ قانون اور بدنام زمانہ معاہدے ہوں، پرویز مشرف کا استعفیٰ ہو اور اس کی عزت و اعزاز کے ساتھ رخصتی ہو، پنجاب حکومت کی گورنر راج سے بحالی ہو، یا میاں نواز شریف کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا فیصلہ ہو، ان تمام فیصلوں کے پیچھے کبھی UAE نکل آتا ہے تو کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ تو کبھی سعودی عربیہ نکل آتا ہے، کبھی ڈیوڈ ملی بینڈ، کبھی کونڈا لیزا رائس تو کبھی ریچرڈ ہالبروک کی کالیں آ جاتی ہیں، یا پھر سعودی شاہ ہماری ساری کی ساری سیاسی و عسکری قیادت کو ریاض طلب کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی قومی غلامی، سیاسی ذہنی پسماندگی، اقتصادی و معاشی موجودگی میں ذرا سوچیے ہم کس جمہوریت، طاقت کا سرچشمہ عوام اور ان کی آزاد لیڈرشپ کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس غلامانہ طرز حکمرانی میں ہم کیسے کوئی سکھ اور چین کا سانس لے سکتے ہیں؟ کیسے آزادی کے کوئی گیت گا سکتے ہیں؟ بس یوں ہی کبھی کبھار، کبھی پشملو، کبھی ہو جمالو، کبھی جگنیوں اور کبھی لہراتے سمندروں کی دھنوں میں تماش بینوں کی طرح جھوم جھوم کے اپنی تشریفیں ہی لا سکتے ہیں۔
آج کل تو عمران خان بھی اقتدار کی کریز پر اپنا بلہ اٹھائے صرف ٹک ٹک ہی کیے جا رہا ہے، کوئی بڑا چھکا لگا ہی نہیں پا رہا ہے۔ سنا ہے امپائر تو ساتھ ہے، مگر اقتصادی اور معاشی اور خارجی پچ ہی سازگار نہیں ہے۔ یہ دایاں بازو ہے، وہ بایاں بازو ہے۔ سچ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جیسے کمزوروں، مجبوروں اور محکوموں کے تو کوئی بازو ہی نہیں ہوتے۔ کسی اور کو ہم کیا تھپڑ مارتے، اپنے ہی گالوں پر تھپڑوں کے نشان لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی رہنما ہے، ہر طرف سیاسی بھانڈ ہی بھانڈ اور مسخرے ہی مسخرے ہیں۔ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہوئے عقاب بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں۔ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے۔ آگ سی سینے میں رہ رہ کر ابلتی ہے، نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ دوستوں اور مہربانوں، ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی اور ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ سینکڑوں برس پرانی ذہنی غلامی کا یہ مرض جاتے جاتے بھی کچھ وقت تو ضرور لیتا ہے، کچھ تکلیفوں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ افغان وار میں امریکہ کی شرمناک ہزیمت نے اس کے سپر پاور ہونے کے دعوے کو چیلنج کر دیا ہے۔ عالمی دنیا میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں ہمیشہ میڈ ان امریکہ حکومتیں رہی ہیں۔ عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ نے نہ صرف امریکہ، عالمی دنیا کے دیگر ممالک بلکہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ نواز سیاسی پارٹیوں میں بھی ہلچل سی برپا کر دی ہے۔ یقیناً یہ ہماری 74 سالہ تاریخ کا مشکل ترین موڑ ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں امریکہ کی ماتحت اقوام متحدہ، اس کے زیر اثر عالمی مالیاتی اداروں کے نظام کا دباؤ ہم پر بہت زیادہ سختیاں بھی کرے گا۔ ان سختیوں کے نتیجے مشکلات تو آئیں گی، لیکن زندہ، آزاد اور خود مختار قومیں کچھ مشکلات سہ کر ہی راحت پاتی ہیں۔ یہ کسی حکومت کا امتحان نہیں، پوری پاکستانی قوم کا امتحان ہے۔ ہمارے مستقبل کی آئندہ نسلوں کا سوال ہے۔ ہم تو اپنی عمر کا آخری حصہ اس ملک کے حقیقی آزادی کا خواب لیے اب جانے کو ہیں۔ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کون سا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ مسئلہ اسی اپروچ کا ہے۔ ہم غلط اپروچ پر ہی چلنا چاہتے ہیں یا اسے درست بھی کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کو کمزور دیکھنے کی خواہشات کو ترک کر کے ساری توجہ اور فکر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی طرف دینا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر کے اسی پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔